السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں، اور جو میرے بہن بھائی بزرگ دوست کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں، اور جو میرے بہن بھائی دوست بزرگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں، صحت کاملہ عطا فرمائیں، اور قرضوں کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں میں سے بندوبست فرمائیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں، اور اپنے والدین کے حق میں اور اپنے بزرگوں کے حق میں سب کو نیک اور صالح بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت کی ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہدایت ہے۔ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اسلام کو پھیلانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی گئیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسلام قبول کرنے کے وقت جتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں ان کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا قصہ اور ان پر جو تکالیف کفار مکہ نے ان کو تکلیف پہنچائیں، اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ابتدائے اسلام میں جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تو وہ حتی الامکان اپنے اسلام کو مخفی رکھتا، اور اس وقت تک چھپائے رکھتے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہوتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اجازت تھی کہ جو بھی اسلام لاتا، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اسلام کو ظاہر کرنے سے منع کیا تھا کہ کفار مکہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائیں اور ان کو اذیت پہنچائیں۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے اسلام کو مخفی رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 39 تک پہنچ گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب ہمیں برملا کھلے عام اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو انکار فرمایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کو جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے لے کر مکہ مکرمہ کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر خطبہ شروع کیا، اور یہ جو خطبہ تھا یہ اسلام کا سب سے پہلا خطبہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس خطبے کی وجہ سے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کا شرف حاصل کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ مکرمہ میں بہت ہی شریف النفس اور عزت دار انسان سمجھے جاتے تھے،
اس کے باوجود کفار مکہ نے ان کے خطبہ کے وقت چاروں طرف سے کفار مکہ اور مشرکین کا لشکر ان کے ارد گرد جمع ہو گیا اور ان پر دھاوا بول دیا اور اتنا ان کو زخمی کیا کہ ان کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا اور ان کے ناک، کان، منہ وغیرہ سے خون بہنے لگ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، تو کفار مکہ ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ والے، بنو تیم والے، ان کو وہاں سے اٹھا کر گھر لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تک اسی طرح بے ہوش رہے۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اتنی زیادہ تکلیف اور اتنی زیادہ مار کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچ جائیں گے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ اتنی زیادہ اذیت پہنچانے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے کہ وفات پا جائیں۔ آپ کے قبیلہ والوں نے مسجد میں جا کر اعلان کیا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حادثہ کی وجہ سے کچھ ہوا، اگر ان کی وفات ہو گئی تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے، کیونکہ عتبہ بن ربیعہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مظالم ڈھانے میں اور ان کو تکلیف پہنچانے میں حد کر دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تک اسی طرح بے ہوشی کے عالم میں رہے، باوجود آوازیں دینے کے نہ کچھ بولتے تھے اور نہ کچھ آواز دیتے تھے۔ آخرکار شام کے وقت لوگوں کے آوازیں دینے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بولے تو سب سے پہلا لفظ یہی بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ تو جو لوگ ان کے پاس اس وقت موجود تھے ان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے ان کو ملامت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی آپ کو اتنی تکلیف اور اذیت اٹھانی پڑی، اور جب بولے تو صرف انہی کا سب سے پہلے ان کا نام لیا اور ان کا حال دریافت کیا۔ سب لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو، ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، ان کو یہ کہہ کر چلے گئے کہ ان کے کھانے کے لیے کچھ تیار کر دیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ کھانا وغیرہ تیار کیا، اور جب وہ ان کے پاس کھانا لے کر آئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا اور ان سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان سے جا کر دریافت کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر بڑی پریشان ہوئیں اور ان کی اصرار کرنے پر حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئیں اور وہاں جا کر ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ تو ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مسلمان ہو چکی تھی لیکن اپنے اسلام کو اس وقت تک چھپائے ہوئے تھی، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو جواب دیا کہ میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کون ابو بکر۔ ام جمیل رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے کہا کہ مجھے آپ کے بیٹے کی اس تکلیف کے بارے میں سن کر بہت
افسوس ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر آپ کے بیٹے کی عیادت کر لوں۔ اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر، ان کی حالت کو دیکھ کر کہ پہچانے بھی نہیں جاتے تھے، رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور اس وقت کہاں ہیں؟ تو حضرت جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی والدہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سن رہی ہیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں اور صحیح سالم ہیں، اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اس وقت تک کچھ بھی نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ اور ادھر ان کی والدہ پریشان تھیں کہ بیٹا کچھ نہ کچھ کھا لے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے تک کچھ بھی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اس انتظار میں رہیں کہ لوگوں کی آمد و رفت کچھ کم ہو جائے تو ان کو لے کر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جائیں۔ رات کا بہت سارا حصہ گزر چکا تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لپٹ کر بہت روئے، اور وہاں پر جو بھی مسلمان موجود تھے وہ سب بہت زیادہ رونے لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہیں، ان کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیں اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دے دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے پہلے دعا فرمائی اور پھر ان کو دین کی دعوت دی، اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، یہ تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کہ اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود، کفار مکہ کے ظلم ڈھانے کے باوجود اپنے دین اسلام پر قائم رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک زیارت نہ کر لی اس وقت تک کچھ بھی کھانے پینے کی قسم کھا لی۔ تو یہ ہمارے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں تھیں کہ جن کے خون کی ندیوں میں بہتا ہوا یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہمارے اندر اس دین کی قدر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ماں کی گود میں یہ دین پہنچا۔ قدر تو ان لوگوں کے پاس تھی جنہوں نے اس کو پھیلانے میں تکلیفیں برداشت کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے بارے میں جتنا ہو سکے معلومات حاصل کریں اور ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزاریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو کچھ میں نے کہا، جو کچھ سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو میرے بہن بھائی دوست بزرگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور کامنٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیا کریں تاکہ میرے اس بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس سے مجھے ضرور مطلع کر دیا کریں تاکہ میں آئندہ اس غلطی سے بچنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔